السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 135 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 137 تک۔ پیچھے جو مکالمہ ہوا ہے وہ کس سے ہو رہا تھا؟ انسانوں اور جنات کے گروہ سے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بجائے کسی اچھی قوم کو لے آئے، جانشین بنا دے، اور تم اسے ہرا نہیں سکتے جو تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، یعنی قیامت۔ قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، بڑی پیار سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر۔ مکان کسے کہا گیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنی اپنی حالت پر۔ مکان کانا حالت، حال کو کہا جاتا ہے، تو مکان حالت کو کہا جاتا ہے، اپنی اپنی جگہ پر، یعنی جو تمہاری اپنی حالت ہے۔ انی، بے شک میں، عامل، عمل کرنے والا ہوں، یعنی میں اپنی جگہ پر عمل کرنے والا ہوں، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ من تکونو، کہ کون ہے، لہو، جس کے لیے ہے، واسطے ہے جس کے، عاقبت الدار، عاقبت انجام، الدار آخرت کے گھر کا، دار گھر کو، آخرت کے گھر کو کہا جاتا ہے۔ عاقبت کہا جاتا ہے، عاقبہ سے نکلا ہے، لیکن عاقبت کہا جاتا ہے اچھے انجام کو، اور عقوبت کہا جاتا ہے برے انجام کو۔ تو بہرحال اس کے لیے اوورال آ رہا ہے کہ عاقبت الدار، انجام آخرت کے گھر کا۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، نہیں فلاح پاتے۔ اچھا، یہ جو انہو میں نے ایک بار بتایا تھا آپ کو، یہ وہ والا انہو ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل بات یہ ہے، بے شک بات یہ ہے، لا یفلح الظالمون، نہیں فلاح پاتے، الظالمون، جو ظالم ہیں۔ یرحمک اللہ۔ یہ صحیح تھا سب؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ سخت وعید ہے، سخت وعید اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک جگہ پہ فرمایا، جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنی جگہ پہ عمل کرتے ہیں، اور انتظار کرو، وَانْتَظِرُوا وَإِنَّا مُنْتَظِرُونَ، سورہ ہود میں، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بات آ رہی ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے مقرر کر لیے، جعل، بنا لیے، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس میں سے، جو زرع، اس نے پیدا کیا۔ زرعکم لفظ آیا نا، پھیلا دیا تمہیں، پیدا کرنا، تو یہ اب پیچھے انشاکم آیا ہے، زرعکم یعنی پیدا کر کے پھیلا دینا، ایسے پھیلانا۔ زرع، جو اس نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتی سے، والانعام، اور چوپایوں سے، نصیباً، ایک حصہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو اللہ نے پیدا کیا، جو اللہ نے پیدا کیا، کھیتی مویشی، اس میں سے ہی اللہ کے لیے انہوں نے ایک حصہ، انہوں نے کچھ مقرر حصہ کر لیا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، ھذا، یعنی یہ جو حصہ ہے، للہ، اللہ کے لیے، بزعمہم، اپنے زعموں کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، وھذا، اور یہ، لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ مطلب انہوں نے اپنی کھیتیوں میں سے 3 حصے کر لیے، سمجھیں، یا 2 کر لیے، 3 کر لیے، ایک انہوں نے اپنے لیے رکھ لیے، ایک کا یہ اللہ کا ہے، اور یہ والا جو ہمارے شریکوں کا ہے، اور یہ والا ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ فما کانا، پھر پس جو حصہ، کانا ہے، لشرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے، ہے بھی آئے گا یا تھا بھی آئے گا، جو حصہ تو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا، فلا، تو نہیں، یصل، وہ پہنچتا، وصل سے نکلا یہ لفظ۔ وصل کسے کہتے ہیں؟
جوڑنے کو، ملانے کو. تو یسلو نہیں وہ ملتا یا نہیں وہ پہنچتا، اللہ اللہ کی طرف، وما کانا اور جو ہے للہ اللہ کے لیے، فہوا تو پس وہ یسلو پہنچ جاتا الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف. جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا وہ اللہ کی طرف نہ دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتے، جو اللہ کا ہوتا وہ شریکوں تک پہنچ جاتا. ساء ما یحکمون کتنا ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، یا جو وہ فیصلہ کرتے کر رہے ہیں نہیں، جو انہوں نے کیے فیصلے کیے، اور آج بھی ہوتے ہیں اس طرح کے فیصلے. اصل میں کیا بات تھی کہ اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدہ و عمل کا ایک نمونہ، ایک سیمپل بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر جو گھر رکھے تھے، زمینی پیداوار اور مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ اپنے خود ساختہ معبودوں کے لیے مقرر کر لیتے. اللہ کے حصے کو کیا کرتے؟ مہمانوں، فقراء اور صلہ رحمی پر خرچ کرتے، غریب غرباء پہ خرچ کرتے، مہمان آگے ان پہ لگا دیتے. میں نے آپ کو بتایا نا، سمجھے 3 حصے کرنی ہیں. ایک انہوں نے اپنے رکھ لیا، ایک اللہ کا رکھ لیا، ایک معبودوں کا رکھ لیا. جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے، یعنی لوگ اللہ کی راہ میں، یہ جو بھی مہمان یا جو بھی اللہ کو مانتے تھے، یہاں پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کا حصہ نکالتے تھے. آج کا تو اللہ کو بھی نہیں مانتا نا. اور بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین، مجاور کون ہوتے تھے؟ جو ان کو صاف کرتے تھے، ان کو مینٹین کرتے تھے، ان کا میک اپ وغیرہ کرتے تھے، وہ اس کو مجاور کہتے ہیں. یا اس لیے کہ کہیں کوئی آ کے باہر سے جانور وغیرہ اس کو بتوں کو خراب نہ کر دے، یعنی کوئی گندگی نہ پھیلا جائے، تو ایسے کر کے وہ اس کو مجاور کہتے ہیں. وہ جو اوپر بیٹھ کے ان کی مجاوری کرتے تھے، ان کی جی گارڈز وغیرہ جو ہوتے تھے ان کی ضروریات پر خرچ کرتے. بتوں کے حصے کو بتوں کے مجاورین پر خرچ کرتے. پھر اگر بتوں کے مقرر کردہ حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی، پیداوار تھوڑی ہوتی، کیونکہ انہوں نے فکس کر رکھا تھا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کھیتیوں میں انہوں نے کیا کر رکھا تھا، یہ والی ان کے لیے، یہ والی اس کے لیے، یہ والی اس کے لیے، تو کیا کرتے؟ اللہ کے حصے میں سے نکال کے اس میں شامل کر دیتے مجاورین کے لیے. اور اس کے برعکس اگر معاملہ یہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، یعنی اور کیا، اللہ کی جو اللہ کے لیے پیداوار انہوں نے رکھی ہوئی تھی اس میں سے پھر کیا کرتے؟ اگر وہ کم ہو جاتی، پیداوار زیادہ نہ ہوتی، تو بتوں کے حصے میں سے نہ نکالتے جو انہوں نے بتوں کے لیے رکھا ہوا تھا، اور کہتے کہ اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے. یہ تقسیم وہ کرتے اس طرح کی اپنے طور. بزا میں کیا لفظ ہے قرآن کیا اس کا بیان کرتا ہے کہ سر بزا نہیں کا لفظ لیتا ہے. زوم کسے کہتے ہیں؟ ایویں خام خواہ اپنا آپ ہی کوئی چیز بناتے رہنا، گھڑتے رہنا. تو یہ اپنے زوم میں یہ سارے کام وہ کرتے. آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. یہ 11ویں جو ہے یہ کیا ہے؟ اور پھر آپ اس میں سے دودھ کسی کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ کسی کو نہیں دیں گے. آج بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں. جب تک کہ ختم دلوانے کے لیے بابا جی یا جو مولانا صاحب، مولوی صاحب نہیں آ رہے، اس میں سے آپ ابھی نہیں نکالیں گے. آپ نہیں نکالیں گے جب تک کہ وہ دلوا نہ دیا جائے. پھر وہ دلوا کے پھر اس میں پلیٹ ڈالی جاتی ہے. آئی تھنک ایسا ہی طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ بھی اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. اگر آپ ریسرچ کریں تو بہت کچھ چل رہا ہے آج بھی یہ سارا. تو یہ بات یہ کہہ دیتے، اگر آپ دیکھیں نا، آج اگر آپ لے لیں اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے نا، مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تھوڑی دیر لیٹ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا. بچوں نے کچھ کہہ دیا ہے، بیوی نے کوئی فرمائش کر دی ہے، یا شوہر کی کوئی فرمائش آ گئی ہے کہ جی آج میں نے یہی کھانا ہے، نماز چاہے لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن بچے نہ، وہ کوئی بچہ یا بیوی یا کوئی مہمان آ رہے ہیں تو بہت معزز ہیں، یا اکثر نا یہ بھی بات کہہ دی جاتی ہے، نہیں پہلے حقوق العباد پورے کرو، اللہ اپنے بندوں اپنے حقوق معاف کر دے گا. اللہ حقوق بات یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہونے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے آڑ بنا لیں اور اسے روٹین بنا لیں. روٹین بنا لیں کہ آپ نے اللہ کے حقوق میں کمی کرنی ہی کرنی ہے، حقوق العباد کو پورا کرتے کرتے. اور
बेचारे मर्द हजरात इसमें बहुत ज़्यादा खपे हुए हैं कि कुल इबादत पूरे करते 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 उन्हें नमाज का भी फिक्र नहीं होता, नमाजें इनकी ज़ाया हो जाती, निकल जाती। औरतें भी इस तरह ही अक्सर होती हैं, घर के काम काज में फंसी रहती हैं और टाइम नमाज नहीं पढ़ी जाती, और कि जी फ़लाँ आ रहा दावत है, ये है फ़लाँ, और जो है ना वो तो हम जो है वो अब नमाज कोई बात नहीं, इकट्ठी पढ़ लेंगे। हम सारे ही ऐसे करते हैं, हम सब एक जैसे हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हम इस तरह की कमी बेशी, खैर ये तो एक अलग बात है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। लेकिन वो जो कर रहे थे वो भी इसी से ही मिलता जुलता था। अल्लाह कह रहे हैं कि सामा यहकुमून, हकम क्या ही बुरा है जो वो फैसला करते हैं। यानी अल्लाह के जो हिस्से हैं, अल्लाह के हिस्से में कमी की सूरत में बुतों के मुकर्रर करदा हिस्से में से तो सदका खैरात ना करते। हाँ, अगर बुतों के मुकर्रर करदा हिस्से में कमी हो जाती तो अल्लाह के मुकर्ररा हिस्से से लेके बुतों के मसाले और उनकी जो ज़रूरियात थी उस पर खर्च कर लेते। यानी अल्लाह के मुकाबले में बुतों की अज़मत और इनका खौफ उनके दिलों में ज़्यादा था, जिसका मुशाहिदा आज के मुशरिकीन के रवैये से भी किया जा सकता है। अच्छा, एक और भी मेरे ज़हन में आ रही थी बात कि हम क्या करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। मेहंदी करनी है, क्यों कि बहन नाराज़ हो जाएगी, भाई नाराज़ हो जाएगा, या जिस बच्चे की या बच्ची की शादी वो नाराज़ हो जाएगी, बेटा या बेटी नाराज़ हो जाएगी, उसकी फ्रेंड्स क्या कहेंगी कि मेहंदी नहीं की इन्होंने। अच्छा, अल्लाह नाराज़ हो जाए तो कोई बात नहीं, हमने अल्लाह को नाराज़ करना ही करना है और अपने बहन भाई माँ बाप अपने बच्चे उनको राज़ी करना ही करना है। अल्लाह ताला की खैर है, वो कोई मसला नहीं, वो ठीक, वो अल्लाह और उसका मामला है, कोई नहीं। ये हम लोगों का भी यही वतीरा है अक्सरियत का। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। लोगों का डर है, अल्लाह का डर नहीं है। लोगों का डर है। लोग क्या कहें, नाक, फरिश्तों ने, मैं कहा था नाक काट के ना आपके हाथ में पकड़ा देनी, ये लो अपनी नाक ले लो, बस। लगता है फरिश्ते सबसे पहले आके नाक ही काटेंगे, बस ये लो पकड़ो अपनी नाक, ये नाक ले लो जिसको आप रखते थे सारी ज़िंदगी, बाकी दे दो हमें सारा। नाक के लिए इंसान अल्लाह को नाराज़ करता है। पढ़े लिखे लोग भी, वो भी ऐसी महफिलें अटेंड करते हैं। अब कहाँ जाएं, किसको समझाएं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिका, और इसी तरह ज़य्यना, मुज़य्यन कर दिया, लिकसीरिन, अक्सरियत के लिए, वास्ते अक्सर, लाम के लिए, यानी वास्ते अक्सर के, मिनल मुशरिकीना, मुशरिकीन में से, क़त्ल औलादिहिम, कत्ल करना अपनी औलाद का, शुरकाउहुम, उनकी शरीकों ने। शरीक यहाँ पर कौन है? शयातीन, जिन्नात, ये वो हैं। उनके शयातीन ने, उनके शुरका ने, या फिर वो लगा है, यही है, शयातीन ही होते हैं ये। लियुरदूहुम, ताकि वो हलाकत में डाल दें उन्हें। वलियल्बिसू, और ताकि वो मुश्तबा कर दे, अलैहिम, उन पर, दीनहुम, उनके दीन को बर्बाद कर दें, उनका दीन रिजेक्ट हो जाए, बर्बाद कर दें उन्हें, उनके दीन को हलाकत में डाल दें उन्हें, बर्बाद कर दें उन्हें। और यल्बिसू कहाँ से निकला? लबिसा से, लबिसा, ठीक है। लबिसा क्या था? मिक्सअप कर देना, खल्त मल्त कर देना, गुटमुट कर देना, ताकि वो मुश्तबा कर दें, अलैहिम, उन पर, दीनहुम, उनके दीन को। मुश्तबा ही तो हुआ पड़ा हर चीज़। वलौ शाअ अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, मा फ़अलूहु, तो ना वो ऐसा करते। ये अब अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं अल्लाह ना चाहता तो ऐसा ना करते? अल्लाह ने ना आज़ादी दे दी थी बंदे इंसान पैदा करके, ये रास्ता ये वाला, ये रास्ता ये। आप कोई एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, या जैसे मिसाल के तौर पर ऑनलाइन आपका पेपर हो रहा है, तो ऑनलाइन में तो नहीं आपको देखा जाता ना, तो ऑनलाइन में तो आपको एक आज़ादी होती है, आप देख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका अपना, यानी एक टेस्ट होता है। अल्लाह ताला ने टेस्ट दिया हुआ है, अल्लाह ने रास्ते सुझा दिए, फिर अल्लाह ने आज़ाद कर दिया, खुद मुख्तार कर दिया। आपको पता है इंसान और जिन्नात खुद मुख्तार हैं, उनके पास इख्तियार है, आज़ादी है। ये जितने हमारे ये जो है ना चाँद, सितारे, सूरज
اور جتنی اللہ کی باقی مخلوق ہیں یہ خود مختار نہیں ہے، یہ اللہ کے آرڈر پہ چل رہی ہیں، صرف انسان اور جنات ہیں۔ تو اللہ اگر چاہتا اللہ تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی پہ نہیں کرنی۔ فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو کچھ وہ یفترون وہ جھوٹ گڑتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مستحسن بنا رکھا ہے، یعنی خوبصورت بنا رکھا ہے۔ اشارہ ان کے بچیوں کو زندہ درگور کر دینے یا بتوں کی بھینٹ چڑھانے کی طرف تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ پیچھے آتا ہے نا وہ کہ وہ آر کی وجہ سے بھی بچیوں کو، کیونکہ داماد ان کو ہوتا تھا اچھا ہمارا داماد ہوگا، داماد کو بھی وہ آر محسوس کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ بہرحال یہاں پر قتل اولاد کی بات آ رہی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے بعد میں۔ یعنی ان کے دین میں شرک کی آمیزش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے اختیار اور قدرت سے ان کے ارادہ اختیار کی آزادی کو سلب کر لیتا تو پھر یقیناً وہ کام نہ کرتے جو مذکور ہوتے، لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا ہے جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر اسے آزمانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے جبر نہیں فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔